اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی اس کائنات میں بہت سے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بنائے گئے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے لگے۔ ان خدائی کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت سے نوازا تھا، مگر پھر بھی اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہاں تک کہ صرف اور صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا بادشاہ نمرود کون تھا اور اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے نمرود سے جنگ کی، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اس دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت نوازی۔ ان میں سے 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے، اور مسلمان والے بادشاہ کا ان میں سے ایک کا نام تھا ذوالقرنین، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری دنیا کی بادشاہت نوازی تھی، اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر بھی فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بھی 2 تھے، ان میں سے ایک تو نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، نمرود بابل شہر کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ پرانی روایتوں میں آتا ہے کہ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے 400 سال تک بادشاہت نوازی، یہاں تک کہ اس کی بادشاہت میں بت پرستی عام تھی۔ سب لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے اور شرک کرنا عام تھا۔ سب لوگ اسی کو خدا مانتے تھے، یعنی نمرود کو خدا مانتے تھے۔ اس وقت بت پرستی اتنی عام تھی کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے آباء و اجداد کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کو ہی پوجتے تھے، یہاں تک کہ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کی خاتمے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت نازل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نازل ہوئے جب ہر جگہ بت پرست اور کوئی بھی اسلام میں ملوث نہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں کے پاس آ پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور صرف اسی کا حکم مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مگر نمرودی قوم بھی بہت ڈھیٹ تھی، وہ پھر بھی بت پرستی میں ہی لگی رہی اور کسی نے بھی ان کی بات نہ سنی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک کمرے میں گئے جدھر ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے، کسی نے چھوٹے بنائے ہوئے تھے تو کسی نے بڑے بت بنائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور اس کا الزام بڑے والے بت پر لگا دیا اور کہا کیوں نہ تم لوگ اسی سے پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے، مگر تمام لوگ جانتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے، کیونکہ وہی انہیں بتوں کے خلاف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں تلقین کرتے تھے۔ اس لیے تمام لوگوں نے حضرت ابراہیم سے بدلہ لینے کا سوچا اور انہیں قتل کرنے کا سوچا، کیونکہ ان سب کو غصہ آ گیا تھا۔ جب یہ خبر نمرود تک پہنچائی گئی، یعنی کہ جب اس بات کا نمرود کو پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ایک بہت بڑے کھلے میدان میں بڑی ساری آگ لگانے کا فیصلہ جاری کیا، تو لوگوں نے کھلے سارے میدان میں بہت بڑی آگ لگائی جس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم فرما دیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نقصان نہ پہنچایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ نکلے تو انہوں نے کہا مجھے اتنے دنوں میں آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، حالانکہ مجھے اتنا سکون آج تک کہیں اور نہ ملا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ باہر واپس صحیح سلامت نکل آئے تو لوگ بہت حیران ہوئے، ان کے لیے معجزے سے کم نہیں تھا، مگر پھر بھی قوم اتنی ڈھیٹ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور ان کی دعوت دیتے رہے۔ پھر نمرود نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور کہنے لگے کیا کرتا ہے تمہارا رب؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ ہر کسی کو زندگی بخشتا ہے اور ہر کسی کو موت دیتا ہے۔ تو نمرود ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلایا،
ان میں سے ایک کو قتل کروا دیا اور دوسرے کو جانے دیا، اور پھر حضرت ابراہیم سے کہا، دیکھو میری ہی وجہ سے زندگی ملتی ہے اور میری ہی وجہ سے موت۔ پھر نمرود ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا، عقل سے جواب دیا اور کہا، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اگر تم خدا ہو تو تم مغرب سے لا کے مشرق کی طرف کیوں نہیں لاتے؟ تو تمام لوگوں کے سامنے نمرود لاجواب ہو گیا، اسی طرح تمام لوگوں کے سامنے وہ ذلیل ہو گیا۔ اور بھی کئی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اسلام کی دعوت دی، مگر وہ جھٹلاتا رہا۔ حضرت ابراہیم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو نمرود کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ وہ تنگ آ کر اس نے کہا، اپنے رب کو بولو کہ لشکر لے کر آئے، میں اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں، اپنی فوج بھیجے۔ تو اس کی بکواس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہمارا لشکر تیار ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے کہا نمرود سے کہ ہمارا لشکر تو تیار ہے، تو نمرود نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے۔ چنانچہ اس کو 3 دن کی مہلت، کیونکہ نمرود پوری کی پوری دنیا کا بادشاہ تھا، تو اس نے دنیا کے ہر کونے کونے سے تمام اچھے اچھے جنگجو اور سپہ سالار اپنی فوج میں بلوا لیے، اور بہت بڑا سارا لشکر لے کر میدان میں پہنچ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم سے کہا، بتاؤ اپنے رب کو بولو کہ لشکر لے کر آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھروں کا بہت بڑا جھنڈ بھیجا جو کہ پورے آسمان پر قابض آ گیا تھا۔ وہ تمام جنگجو، تمام سپہ سالار اور اس کی تمام فوج کو کھا گیا اور ان کا خون چوس گیا، جہاں تک کہ ان کی اتنی دردناک موت ہوئی کہ نمرود بھی بھاگ گیا، اپنے محل میں اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا، اور ایک لنگڑا مچھر جس کو اللہ تعالیٰ نے نمرود کے محل میں بھیجا، وہ گیا اور نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ وہ ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا اور دماغ کو چاٹتا رہتا تھا۔ اس چاٹنے کی وجہ سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ وہ اپنا سر دیواروں میں پٹتا، فرشوں پر پٹتا، یہاں تک کہ سلاخوں تک میں پٹتا، اور اس نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ اگر کوئی بھی اس کے محل میں آئے تو سب سے پہلے اس کے سر پر جوتے مارے، کیونکہ اس سے اسے کچھ دیر کے لیے سکون ملتا۔ یہاں تک کہ وہ اتنا ذلیل ہو گیا کہ وہ چپلے کھاتا لوگوں سے اپنے سر پر، تاکہ اسے تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے، مگر بعد میں دوبارہ درد ہونے لگی تھی۔ اس طرح اسے بہت زیادہ دردناک موت ہوئی۔ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر رہا تھا، اس لنگڑے مچھر، صرف اور صرف ایک لنگڑے مچھر اور حقیر سے اللہ تعالیٰ نے ہرا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔